السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجهه أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تطريجة لنشاط السامع۔ قبل میں آپ نے التفات کی مثالوں کو ملاحظہ کیا کہ کبھی التفات تکلم سے خطاب و غیبوبت کی جانب کیا جاتا ہے اور کبھی خطاب سے تکلم و غیبوبت کی جانب کیا جاتا ہے اور کبھی غیبوبت سے تکلم و خطاب کی جانب التفات کیا جاتا ہے، اور اس التفات کو جناب والا کلام کی خوبیوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ قائمے سے کلام کی خوبیوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ التفات یہ کلام کی خوبیوں میں سے کیسے ہو گیا؟ فرماتے ہیں کلام کی خوبیوں میں سے اس لیے ہوا کہ جب کلام ایک طریقے سے دوسرے طریقے کی طرف منتقل ہوتا ہے، جب کلام ایک طریقے سے دوسرے طریقے کی طرف منتقل ہوتا ہے تو سامع کے اندر ایک سرور، ایک نشاط پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سرور اور نشاط کی وجہ سے یہ کلام سامع کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نیا پن اس کے اندر پیدا ہو گیا اس کلام میں تو ہر نئی چیز جناب والا لذیذ ہوتی ہے۔ اس لیے جب ایک اسلوب کو انسان بدلتا ہے دوسرے اسلوب کی طرف، تب دوسرے اسلوب کو بدلنے کی طرف اب سامع کو ایک طرح کا نیا سرور، نیا نشاط پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سامع اس بات کی جانب پھر مائل ہو جاتا ہے کہ متکلم کی گفتگو کو بغور سنا جائے۔ مثلا ایک انسان کو آپ بار بار تقریر کے لیے بلائے پڑے ہیں، تو ایک دن ایسا آئے گا آپ کہیں گے یار کیا ان کی تقریر سنے، تو سنتے ہی رہتے ہیں ان کی۔ لیکن جناب والا آج آپ نے کسی مقرر کو بلایا، کچھ دن کے بعد کسی اور دوسرے مقرر کو بلایا، پھر آپ نے کسی اور مقرر کو بلایا، ایسی بدل کے بلاتے رہے تو آپ کو بوریت محسوس نہیں ہوگی، ہر ایک مقرر کو غور سے سنو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہر بار اپنا طرز عمل بدل رہے ہیں، تقریر کرنے والے کو بدل رہے ہیں، لیکن ایک ہی کو رکھیں گے تو بوریت محسوس ہوگی۔ اسی طریقے سے جناب والا جب ہم کلام میں اپنے ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف مائل ہوتے ہیں تو یہ دوسرے اسلوب کی طرف مائل ہونا اس کلام میں جناب والا دلچسپی اور سرور و نشاط پیدا کر دیتا ہے، جس کی جانب اب اسی کلام کی جانب متوجہ ہوا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ووجہہ، التفات کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ ان الکلام اذا نقل من اسلوب الى اسلوب، کہ جب کلام ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف نقل کیا جاتا ہے، کان احسن تطریجۃ لنشاط السامع، تو سامع کے لیے بہتر طریقے سے نیا سرور و نشاط پیدا کرتا ہے، سامع کے لیے بہتر طریقے سے نیا سرور و نشاط پیدا کرتا ہے۔ واکثر ایقاظا للاصغاء الیہ، اور اس کو غور سے سننے کے لیے اچھی طرح بیدار کرتا ہے، اور اچھی طریقے سے بیدار کرتا ہے اس کلام کو غور سے سننے کے لیے۔ وقد تختص مواقعه بلطائف كما في الفاتحہ، یہاں سے فرماتے ہیں جناب والا کہ التفات کی خوبی کو آپ نے ملاحظہ کیا ابھی کہ یہ سرور و نشاط پیدا کرتا ہے،
جس کی وجہ سے کلام کی جانب متوجہ ہوا جاتا ہے بیداری کے ساتھ۔ فرماتے ہیں اس خوبی کے ساتھ ساتھ یہ تو اس اسلوب کی یعنی کہ اس التفات کی خوبی ہے عام طور پر، لیکن خاص طور پر اور بھی اس کے اندر نکات اور لطائف چھپے ہوئے ہیں، یعنی کہ جہاں پر التفات سے یہ عام چیز حاصل ہوتی ہے کہ سرور و نشاط پیدا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کلام کے جانب متوجہ ہوا جاتا ہے، یہ تو ایک عام بات ہے التفات کی۔ اس کے علاوہ اور بھی جناب والا التفات اور بھی خوبیوں کا حامل ہے۔ وہ خوبیاں کیا ہیں جناب والا بتاتے ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں التفات کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حسن التفات کی جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ تو ہر موضع التفات میں پائی جاتی ہے، لیکن بعض جگہیں ایسی التفات کی کہ جس میں اس عام وجہ کے علاوہ دوسرے اور بھی لطائف کیا ہیں وہاں پر پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، تو اسی کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا بندہ جب تعبدن اور دعاً سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، بندہ جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور حضور قلب سے تذکرہ غیبت کے ساتھ الحمد پڑھ کر اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتا ہے، تو وہ اپنے نفس میں جناب والا ایک محرک کو پاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ رب العزت کی دیگر صفاتوں کا ذکر کرتا ہے، مثلا رب العالمین کہتا ہے، الرحمن الرحیم کہتا ہے، پھر مالک یوم الدین کہتا ہے، یعنی کہ مالک یوم الدین پر اللہ رب العزت کی جو اسے صفات بیان کرنا ہے ان صفات کا اختتام کر دیتا ہے، تو وہی محرک جو سب سے پہلے اس کے دل میں پیدا ہوا ہے ان صفاتوں کو ذکر کرنے کے بعد اور قوی ہو جاتا ہے۔ مثلا جب رب العالمین کہا تو جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے، تو وہ محرک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے قوی ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ تمام دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے، تو وہ محرک اور قوی ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب آخری صفت مالک یوم الدین کہتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت ہی قیامت کے دن تمام امور کا مالک ہے، تو وہ محرک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انتہائی درجہ قوی ہو جاتا ہے۔ اب گویا کہ اللہ اس کے سامنے ہے اور بندہ اس کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہے صیغہ خطاب کے ساتھ، جو ابھی تک گفتگو چل رہی تھی صیغہ غیبوبت کے ساتھ، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس محرک نے اب اس کو ایسا کر دیا کہ گویا کہ یہ اللہ رب العزت کے سامنے ہے اور سامنے والے کو خطاب کے ذریعے سے گفتگو کی جاتی ہے، اس لیے جو ابھی تک وہ صیغہ غیبوبت کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا الحمد سے لے کے مالک یوم الدین تک، اب وہ آ جاتا ہے اس در پہ کہ جب خدا سامنے ہے اور میں خدا کے سامنے ہوں، تو اب اس نے یہ کہا ایاک، تیری ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس الحمد شریف میں جناب والا غیبوبت سے التفات کس کی جانب کیا گیا؟ خطاب کی جانب کیا گیا ہے، اور اس التفات میں جو نیا پن آیا ہے وہ تو ہے ایک الگ بات سرور و نشاط والی، لیکن اس کے علاوہ یہ لطیفہ بھی ہے کہ ایک محرک نے کیا ہوا پیدا ہوا کہ جس محرک نے مکمل طور پر اللہ رب العزت کی جانب بندے کو متوجہ کر دیا۔ فرماتے ہیں وقد تختص مواقعه بلطائف كما في الفاتحة، اور کبھی خاص ہوتا ہے التفات لطیفوں اور نقطوں کے ساتھ، اور کبھی
التفات کو جناب والا دیگر لطائف دیگر نقطوں کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، کما فی الفاتحہ، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں فإن العبد اذا ذکر الحقیقہ بالحمد عن قلب حاضر، اس لیے کہ بندہ جب حضور قلبی سے اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتا ہے، یجد من نفسه محرکا للاقبال علیہ، تو وہ اپنے نفس میں ایک محرک پاتا ہے جو دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، وکلما اجرا علیہ صفتا من تلک الصفات العظام، جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف عظیمہ بیان کرتا جاتا ہے، قوى ذلك المحرک، تو وہ محرک قوی ہوتا چلا جاتا ہے، الى ان يؤول الامر الى خاتمتها، یہاں تک کہ وہ آخری صفت مالک یوم الدین کہتا ہے، مالک یوم الدین کہتا ہے، المفیدۃ انہ مالک الامر، جو اس بات کی صفت فائدہ دیتی ہے کہ قیامت کے دن تمام امور کا مالک اللہ رب العزت ہی ہے۔ تو ایسے وقت میں جناب والا فحینئذ یوجب الاقبال علیہ، اس وقت وہ محرک اس امر کو واجب کرتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا متوجہ ہو، الخطاب بتخصیص ہی، اور اس امر کو واجب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے حاضر مان کر عرض کرے، کیا عرض کرے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، جو غایت خشوع کا نام ہے، اور خطاب بتخصیص ہی، خصوصیت کے ساتھ جناب والا کیا کرے، خطاب کرے بغایت الخضوع، انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ، اور تمام مہمات میں ہم صرف تجھ سے ہی کیا چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، والاستعانۃ فی المہمات، اور تمام مہمات میں ہم کیا چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، لہٰذا اسی محرک نے اس کو اس در پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہے، اس لیے اس نے اپنے اسلوب کو صیغہ غیبوبت سے کائی کی جانب متوجہ کر دیا، منتقل کر دیا صیغہ خطاب کی جانب۔ ومن خلاف المقتضی، ومن خلاف المقتضی الظاہر، گفتگو چل رہی تھی مقتضی ظاہر کے خلاف کلام پیش کرنے کی، تو فرماتے مصنف علیہ الرحمہ ما قبل میں آپ نے جو صورتوں کو ملاحظہ کیا مقتضی ظاہر کے خلاف، مقتضی ظاہر کے خلاف کلام لانے کی، انہی صورتوں میں سے ایک صورت آنے والا مسئلہ بھی ہے، یعنی مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے ایک اور مقتضی ظاہر کے خلاف کلام پیش کرنے کی صورت پیش فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ المخاطب بغیر ما يترقب بحمل کلامه على خلاف مرادہ، صورت یہ ہے کہ متکلم کی جانب سے مخاطب کو اس کے خلاف جواب ملے جس کا اس کو انتظار و امید تھی، اس بنا پر کہ مخاطب کی گفتگو کو اس کے مقصود کے خلاف پر محمول کرے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس نے مخاطب کی گفتگو کو اس کے مقصود کے خلاف پر محمول کیا ہے۔ تو جناب والا متکلم کی جانب سے مخاطب کو اس کے خلاف جواب ملتا ہے جس کا وہ انتظار اور امید کرتا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مخاطب کی گفتگو کو اس کے مقصود کے خلاف پر محمول کیا گیا، اور اس بات پر تنبیہ کرنے کی غرض سے ہوتا ہے کہ متکلم نے جس مطلب پر اس کلام کو محمول کیا ہے وہی مطلب مراد لینا بہتر ہے، اس کے علاوہ دوسرا مطلب مراد لینا بہتر نہیں ہے، جیسا کہ جناب والا قباصری کا قول ہے حجاج کے بارے میں، جب حجاج نے قباصری کو دھمکا کر کہا، یہ قباصری کون ہے؟ یہ قباصری عرب کے روسائے فصحا میں سے ہے، اور ان خوارج میں سے ہے کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خروج کیا تھا۔ یہ شاعر تھا، ایک روز اپنے دوستوں کے ساتھ باغ میں تھا، کسی نے ظالم حجاج کا ذکر چھیڑ دیا، قباصری نے حجاج کو بد دعا دی،
یا اللہ اس کا منہ کالا کر، اس کی گردن مار، اس کے خون سے مجھے سیراب کر۔ رفتہ رفتہ یہ خبر حجاج کو پہنچ گئی۔ حجاج نے قباصری کو بلایا۔ حجاج نے اسے دھمکا کر کہا لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ، میں تجھ کو ضرور بیڑی میں جکڑوں گا، میں تجھ کو ضرور بیڑی میں جکڑوں گا۔ لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ، تو محل استشہاد یہاں پر جناب والا لفظ الادہم ہے۔ ادہم کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی بیڑی کے اور دوسرا معنی گھوڑا جس پر سیاہی غالب ہو۔ تو حجاج نے ادہم سے مراد بیڑی لی تھی، لیکن قباصری نے اس سے سیاہ گھوڑا مراد لیا۔ اور بیڑی لینے کی صورت میں یہ قباصری کا قول، یہ حجاج کا قول کائے کا تعلق سے تھا، وعید کے تعلق سے تھا، لیکن جب قباصری نے اس سے سیاہ گھوڑا مراد لے لیا تو یہ وعدے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اب حجاج نے اپنے کلام کو وعید کی صورت میں پیش کیا تھا، لیکن قباصری نے اسی کلام کو وعدے کی صورت میں لیا، تو یہ حجاج کی مراد کے بالکل خلاف ہوا یا نہیں؟ تو یہ کیوں؟ اس لیے اس بات کو بتلانے کے لیے کہ ادہم سے میری مراد گھوڑا ہے، بیڑی نہیں ہے۔ بس قباصری نے یہ معنی مراد لے کر حجاج کو اس امر پر تنبیہ کی کہ آپ جیسے بادشاہوں کو ادہم سے گھوڑا ہی مراد لینا اولا و انصف ہے، ادہم سے بیڑی مراد لینا یہ آپ لوگوں کی شایان شان نہیں ہے، آپ لوگوں کی شایان شان نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر حجاج نے اپنے جس قول سے کوئی اور معنی مراد لیا تھا، لیکن قباصری نے اس کے خلاف معنی مراد لیا، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ جو میں معنی مراد لیتا ہوں وہی مراد لینا زیادہ مناسب ہے اور زیادہ مقام کے بہتر ہے۔ تو ومن خلاف المقتضى الظاہر، کہتے ہیں مقتضی ظاہر کے خلاف استعمال کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے، کیا المخاطب بغیر ما يترقب بحمل کلامی علی خلاف مرادی، کہ مخاطب کو بغیر ما اس کے علاوہ جواب ملے، کہ ما يترقب جس کی وہ امید کر رہا ہے، کیوں بحمل کلامی علی خلاف مرادی، اس کے کلام کو اس کے مراد کے خلاف پر محمول کرنے کی وجہ سے، تنبیہ کرتے ہوئے اعلی اس بات پر انہ والاولی بالقصد، کہ متکلم نے جس مطلب پر اس کو محمول کیا ہے وہی مراد لینا یہاں پر قصد سے زیادہ بہتر ہے۔ وقول القباصری للحجاج، جیسے کہ قباصری کا قول حجاج سے، وقد قال له متواعدا، جبکہ اس نے اس کو دھمکاتے ہوئے کہا تھا، کیا لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ، میں ضرور تجھ کو ادہم پر سوار کروں گا، یعنی کہ میں تجھ کو قیدی بنا دوں گا، بیڑیوں میں جکڑ دوں گا۔ تو یہاں پر ادہم سے مراد حجاج نے کیا لیا تھا؟ بیڑی۔ تو اس نے کہا تھا مثل الامیر یحمل علی الادہم والاشہب، کہ آپ جیسے امیر یہ ادہم اور اشہب پر ہی کیا کرتے ہیں؟ بٹھالتے ہیں یا محمول کرتے ہیں۔ تو ادھر ادہم سے مراد حجاج نے بیڑی لیا، اور یہاں پر اس نے قباصری نے ادہم سے مراد کیا لے لیا؟ وہ گھوڑا جس میں سیاہ رنگ ہوتا ہے، والا شب، اور اس سے مراد کیا لیا؟ سفید گھوڑا۔ اے من کانا مثل الامیر فی السلطانی و بسطۃ الید، یعنی کہ وہ ذات جو امیر کی طرح ہوتی ہے بادشاہت میں اور سخاوت میں، فجدیر، تو اس کے لائق یہ ہوتا ہے بأن یسفد، کہ وہ انعام و اکرام سے نوازے، لا ان یسفد، نہ کہ یہ وہ قیدی بنائے۔ تو یہ بھی جناب والا مقتضی ظاہر کے خلاف کلام پیش کرنے کی ایک صورت ہے کہ متکلم نے مخاطب کے کلام کو ایسے معنی پر محمول کر دیا ہو کہ جس معنی کو مخاطب نے مراد نہ لیا ہو، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ متکلم نے اب مخاطب کے کلام کو جس معنی پر محمول کیا ہے وہی معنی مراد لینا اولا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔